بچے کیوں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں؟ ایک کہانی ہر والدین کو سننی چاہیے۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک بچہ جو بظاہر ہنستا کھیلتا نظر آتا ہے لیکن دل کے اندر اتنا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کبھی نمبر کی فکر، کبھی دوسروں کی رائے، کبھی گھر کی کشمکش، یہ سب اس کے ننھے دل پر وہ بوجھ ڈالتے ہیں جو اکثر بڑوں کو بھی سہنا مشکل ہوتا ہے۔ پہلی تشویش ہوتی ہے تعلیمی دباؤ۔ طلباء کو سب سے زیادہ فکر رہتی ہے اپنی تعلیمی کامیابی کی۔ جب ہوم ورک یا اسکول کا کام تسلی بخش نہ ہو سکے تو وہ شرمندہ محسوس کرتے ہیں۔ امتحان قریب آتے ہیں تو نیند اڑ جاتی ہے، بھوک مر جاتی ہے اور ذہن بس ایک ہی بات سوچتا رہتا ہے، اگر میں ناکام ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ دوسری تشویش دوسروں کی رائے۔ جس طرح بڑے یہ سوچتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اسی طرح بچے بھی اپنے ارد گرد کے رویوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ یا بہن بھائی تعریف کریں تو خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور اگر ڈانٹ دیں تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تیسری تشویش معاشی فکر۔ جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو اسے اپنے گھر کی مالی حالت کی فکر ہونے لگتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کاش میرے ابو کی نوکری اچھی ہوتی، کاش میرے پاس بھی اچھے کپڑے اور جوتے ہوتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں اس کے دل میں بڑے زخم چھوڑ جاتی ہیں۔ چوتھی تشویش صحت کی فکر ہوتی ہے۔ سر میں درد، جسم میں تکلیف یا نیند کا نہ آنا، یہ سب باتیں بچے کے ذہن پر اثر ڈالتی ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اکثر کہتا ہے امی مجھے بھوک نہیں لگتی۔ ایسے لمحات میں اسے دوا سے زیادہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانچویں تشویش امتحان کا خوف۔ امتحان قریب آئے تو طلباء کی یکسوئی بھی کر جاتی ہے۔ ذہن سوالات سے نہیں بلکہ خدشات سے بھرا ہوتا ہے۔ توانائی علم میں نہیں بلکہ فکر میں صرف ہونے لگتی ہے۔ چھٹی تشویش مقابلے اور انعامات کا دباؤ۔ طلباء میں مقابلے کے دوران حسد، تناؤ اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی جیتنا چاہتا ہے مگر سب جیت نہیں سکتے اور یہ حقیقت اکثر بچے قبول نہیں کر پاتے۔ ساتویں تشویش جسمانی خدشات۔ کچھ بچے اپنی ظاہری شکل کو لے کر شرمندہ رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں بہت دبلا ہوں، کوئی کہتا ہے میں موٹا ہوں، کسی کو اپنے دانتوں، قد یا رنگ پر شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ احساس کمتری ان کی خود اعتمادی کو کھا جاتی ہے۔ ضمیر کی خلش اور احساس جرم۔ بعض بچے کوئی غلط کر بیٹھتے ہیں چاہے معمولی کیوں نہ ہو، ان کا ضمیر انہیں مسلسل ملامت کرتا رہتا ہے۔ وہ بول نہیں پاتے مگر اندر سے کھلتے رہتے ہیں۔ دوستی تنہائی اور احساس محرومی۔ کچھ بچوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کوئی ان سے دوستی نہیں کرتا۔ کبھی کلاس فیلوز ان کے خلاف گروپ بنا لیتے ہیں، کبھی جھگڑے یا طنز انہیں اکیلا کر دیتے ہیں۔ ایسے بچے رفتہ رفتہ پڑھائی سے بھی دل اٹھا لیتے ہیں۔ گھر کا ماحول اور نیند کی کمی۔ اگر گھر میں جھگڑے ہوں یا بچہ رات بھر سو نہ پایا ہو تو اگلے دن وہ کلاس میں متوجہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا دماغ بوجھل اور دل خالی سا ہو جاتا ہے۔